کسی بھی چیز کا آپ سلوشن چاہتے ہیں، پہلے اسباب دیکھیں کہ چیز بگڑی کیسے ہے، جس کی وجہ سے چیز بگڑی ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ دو لوگوں کے معاملات اگر خراب ہوئے ہیں، خاوند اور بیوی کے معاملات اگر خراب ہوئے ہیں، گھر والوں کے آپس میں بھائیوں کے معاملات اگر خراب ہوئے ہیں، تو اس میں صرف معافی تلافی سے کام نہیں چلتا۔ کوئی ایک بندہ کہ مجھے معاف کر دیں، دوسرا بندہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتی ہوں۔ معافیوں سے صرف کام نہیں چلتا۔ معافی مانگنا اگرچہ بہت بڑی چیز ہے، بہترین چیز ہے، لیکن معافی کیسے ہونی چاہیے؟ پہلے یہ تو دیکھو کہ اسباب کیا ہے، معافی کس چیز پر مانگی جا رہی ہے، اور معافی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے وہ کسی سے اس کا معاملہ خراب ہوا، اپنوں سے یا کسی سے بھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں واقعی غلطی پر تھا، مجھے معاف کر دیں۔ پہلے اس کو یہ پوچھیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی غلطی کیا ہے۔ کئی معافی مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری غلطی کہاں پر ہے، وہ بس معاملہ آگے بڑھانے کے لیے بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں مجھے معاف کر دیں، سوری، اور یہ اس طرح کی باتیں، بس تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہ ان کے معافی کے خالص ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ معافی کے غیر خالص ہونے کی علامت ہے۔ یہ پہلے یہ تو دیکھو جرم ہے کہاں پر، پہلے اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرنے کا اظہار کرو کہ ہاں یہ ختم کر چکا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے توبہ میں آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ کیسی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، پہلے اقرار کیا کہ یہ ظلم ہوا ہم پر، اس کے بعد معافی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مغفرت کا سوال بعد میں کیا، پہلے کہا، اقرار کیا کہ میرا یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے چیزوں کا سلوشن، چیزوں کا حل ایسے ملتا ہے کہ جہاں جو چیز جس کی وجہ سے چیز خراب ہوئی ہے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں۔